بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت عراق کے مشہور و معروف شہر حلہ میں موجود ہوں، اور حلہ کی اہم ترین زیارات میں امام علی رضا صلوات اللہ وسلم علیہ کے بھائی حضرت قاسم ابن امام موسیٰ کاظم کا روضہ بہت معروف ہے، اور میں ان کے روضے پہ اس وقت موجود ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر ان کا اسم گرامی لکھا ہوا ہے۔ حضرت قاسم امام علی رضا کے سگے بھائی اور جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے سگے بھائی ہیں، یعنی جناب نجمہ خاتون آپ تینوں کی مادر گرامی ہیں۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم یوں تو اپنے ہر بیٹے سے محبت کرتے تھے، لیکن قاسم جو تھے ان سے امام کی ایک خاص محبت تھی۔ اور جب آپ نے وصیت فرمائی تو وصیت میں آپ نے یہ کہا کہ امام علی رضا کی شہادت کے بعد جو اوقاف تھے امام کے، یا جو زمینیں تھیں امام موسیٰ کاظم کی، اس کے وارث یا تو قاسم ہوں گے یا ان کے بھائی ابراہیم ہوں گے۔ لہٰذا یہ خصوصیت تھی کہ امام نے اپنی وصیت میں آپ کو شامل کیا، اور ہم اس وقت حلہ میں ہیں اور بہت روحانی پرفضا مقام ہے، اور ایک ایمان تازہ ہونے کی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ آئیے ذریعے اثر پہ چلتے ہیں۔ حضرت قاسم ان غریب اور غربا اولاد معصومین میں سے ہیں کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہارون رشید کے زمانے میں جب سادات پہ ظلم و ستم کی انتہا ہوئی تو حضرت قاسم کے پیچھے بھی بہت سے کارندے لگ گئے تھے، اور ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح سے آپ کو شہید کر دیا جائے۔ تو آپ نے امام کی وصیت کے مطابق مدینے سے ہجرت کی، اور ہجرت کر کے آپ عراق میں آ گئے، اور عراق میں بابل کے مقام پر آپ نے قیام کیا۔ بابل عراق کا قدیم شہر ہے۔ جب آپ بابل پہنچے تو آپ نے اپنا نسب اور حسب سب سے جو ہے وہ مخفی رکھا، اور کسی کو نہیں بتایا کہ آپ کون ہیں۔ لہٰذا جب یہاں آپ پہنچے تو کہا جاتا ہے کہ آپ نے فرات کے کنارے دو لڑکیوں کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا کہ جو مٹی سے کھیل رہی تھیں اور آپس میں باتیں کرتی جا رہی تھیں، اور اس میں ایک لڑکی یہ کہہ رہی تھی کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ حق جو ہے وہ امیر المومنین کا تھا، اور امیر المومنین کے علاوہ کسی اور کا حق نہیں تھا۔ لہٰذا حضرت قاسم نے اندازہ لگایا کہ یہ گفتگو جو ہے وہ امیر المومنین سے متعلق ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے اپنے خیال کی تصدیق کے لیے آپ ان لڑکیوں کے پاس گئے، اور آپ نے اسے پوچھا کہ تمہاری مراد یہاں پر کون ہے؟ تو اس میں سے ایک لڑکی نے کہا کہ میری مراد جو ہے وہ ابو الحسن والحسین ضارب بالسیفین حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب میری مراد ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے کہ یہ علاقہ جو ہے آل محمد کے چاہنے والوں کا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان لڑکیوں سے یہ پوچھا کہ اس علاقے کا رئیس کون ہے؟ تو ان لڑکیوں نے کہا کہ ہمارا باپ جو ہے وہ اپنے قبیلے کا اور اس علاقے کا رئیس ہے۔ تو حضرت قاسم نے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا آپ وہاں گئے، اور جیسا کہ عرب کا دستور تھا، جو اعلیٰ خاندان ہوتے تھے وہ مہمان کو 3 دن تک ٹھہراتے تھے، اور ان سے کوئی سوال نہیں کرتے تھے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو۔ تو حضرت قاسم کو 3 دن تک مہمان رکھا گیا۔ جب چوتھا دن آیا تو آپ اس رئیس کے پاس گئے، اور آپ نے کہا کہ میں نے رسول کی حدیث سنی ہے کہ مہمان 3 دن تک ہوتا ہے، اور چوتھا دن جو وہ کھاتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے یہ تو ذکر نہیں کیا کہ سادات پہ صدقہ حرام ہے اور میں اولاد رسول ہوں، لیکن آپ نے یہ کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں ایسا کھانا کھاؤں جو میرے لیے صدقہ شمار ہو، لہٰذا اگر تم چاہتے ہو کہ میں یہاں رہوں تو میں تمہارے یہاں ماشکی کی ملازمت کر لیتا ہوں، یعنی جب بھی کوئی محفل لگے گی تو میں پانی لوگوں کو پلایا کروں گا، اور یہاں دور نہر سے پانی لایا کروں گا۔ تو یہ بات بہت پسند آئی، اور اس نے آپ کو ملازمت پہ رکھ لیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں روضے پہ یہ جو مشکیزہ بنا ہوا ہے، یہ اسی کی یاد میں ہے کہ حضرت قاسم پانی پلایا کرتے تھے۔ تو رئیس آپ کے اخلاق سے اتنا خوش ہوا، آئیے میں آپ کو دری کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ رئیس نے جب کئی مہینے تک اور کئی سالوں تک آپ کا اخلاق دیکھا تو اس نے یہ کہا کہ ایسا شریف النفس انسان جو ہے وہ ہر آدمی نہیں ہوتا، لہٰذا اس نے بہتر جانا کہ اپنی بیٹی کی شادی قاسم سے کر دے، اور بڑی دھوم دھام کے ساتھ اس شیخ نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت قاسم کے ساتھ کی۔ کہتے ہیں کہ اگلے سال ایک بیٹی کی ولادت ہوئی،
اور جب وہ بیٹی 3 سال کی ہو گئی تو قاسم بیمار ہو گئے اور اسی بیماری میں آپ نے دنیا سے رحلت کی۔ جب آپ کا وقت آخر تھا تو وہ شیخ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر قاسم سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم کون ہو، تمہارا حسب اور نسب کیا ہے، تم نے آج تک ہمیں نہیں بتایا کہ تم کون ہو، لہٰذا تم بتاؤ کہ تم کہاں سے، مطلب تم تفصیل بتاؤ اپنی۔ تو حضرت قاسم نے اس وقت روتے ہوئے کہا کہ میں امام رضا کا بھائی ہوں اور امام موسیٰ کاظم کا بیٹا ہوں۔ لہٰذا شیخ بہت رویا اور اس نے بہت افسوس کیا اس بات پر کہ امام کا بیٹا میرے یہاں ہے، فرزند رسول میرے یہاں رہا اور میں اس سے اس طرح سے مزدوری کا کام لیتا رہا۔ تو سادات کی غربت پہ رویا وہ، اور اس نے بہت معذرت کی کہ میں کیا جواب دوں گا حشر کے دن فاطمہ زہرا کو۔ تو قاسم نے یہ کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے لیے جنت ہے اور تم نے کسی طرح کی کمی میرے لیے نہیں چھوڑی۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو تم مجھے غسل دینا، مجھے کفن دینا اور اسی گھر میں مجھے دفنانا کہ جہاں پر میں موجود ہوں۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ جب حج کا زمانہ آئے اور تم حج کے لیے جاؤ تو میری بیٹی کو اور میری زوجہ کو خاص طور پہ اپنے ساتھ لے جانا، اور مدینے میں میری ماں کا گھر ہے اور وہاں لے جا کے میری بیٹی کو چھوڑ دینا۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ جب تم اس گھر میں داخل ہوگے تو تمہیں مردوں میں کوئی نظر نہیں آئے گا، صرف میری مادر گرامی نجمہ خاتون ہوں گی اور کچھ یتیم بچے ہوں گے، اس کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں ہوگا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب وہ شیخ چلا اور اس نے حج کی فرائض انجام دیے اور وہ قاسم کی بیٹی کو لے کر مدینے پہنچا اور امام کے در دولت پہ حاضری دی تو اس نے دیکھا کہ جناب نجمہ خاتون تشریف لائیں، اور جب ان کی نظر قاسم کی بیٹی پہ پڑی تو انہوں نے واہ قاسمہ اور واہ محمدہ کہہ کے ماتم کرنا شروع کیا اور کہا کہ یہ جو بچی ہے اس کا چہرہ میرے بیٹے قاسم سے بہت زیادہ ملتا ہے، اور وہ سمجھ گئیں کہ یہ بچی کسی اور کی نہیں ہے بلکہ قاسم کی ہے۔ جب آپ کو قاسم کی وفات کی خبر سنائی گئی تو جناب نجمہ خاتون بہت غمگین ہوئیں، اور اس کے بعد جناب نجمہ کے پاس حضرت قاسم کی بیٹی اور ان کی زوجہ نے پوری زندگی گزاری۔ کہتے یہ ہیں کہ قاسم کا کوئی بیٹا نہیں تھا، لیکن ان کی بیٹی سے جو نسل چلی وہ آج موجود ہے، اور اس علاقے میں جہاں ہم موجود ہیں قاسم کہلاتا ہے یہ علاقہ، یہاں بھی ان کی نسل موجود ہے۔ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے آج سے 10 برس پہلے، یہ سن 2022 ہے، 10 سال پہلے 2021 میں حضرت قاسم پر کتاب لکھی تھی، 2011 میں حضرت قاسم پہ کتاب لکھی تھی، اور اردو میں اس موضوع پر پہلی کتاب تھی۔ میں نے حرم کے کتب خانے میں بھی وہ کتاب جو ہے وہ لا کے ہدیہ کی تھی، اور تقریباً آج سے کوئی 5 برس پہلے لبنان سے کتاب اسکندر قاسمی کی حضرت قاسم پہ شائع ہوئی ہے، کافی ضخیم کتاب ہے۔ اس کتاب کے مقدمے میں بھی میری کتاب کا حوالہ بھی موجود ہے اور تذکرہ بھی موجود ہے۔ تو اس وقت میں حضرت قاسم کی زری پر ہوں، آئیے آپ کو زیارت کراتا ہوں۔ حضرت قاسم کی زری بہت خوبصورت ہے اور بہت کشادہ زری بنائی گئی ہے، حضرت عباس کی زری سے مشابہ ہے۔ ابن طاؤس اپنی کتاب مصباح الظاہر میں لکھتے ہیں کہ قاسم کی زیارت ایسے ہی ہے جیسے حضرت علی اکبر یا حضرت عباس کی زیارت کی جائے۔ یہاں روضے کے دروازے پر امام علی رضا صلوات اللہ علیہ وسلام علیہ کی حدیث لکھی ہوئی ہے کہ جس کے لیے میری زیارت ممکن نہ ہو وہ میرے بھائی قاسم کی زیارت کرے۔ لہذا یہاں آنا بالکل ایسے ہے جیسے مشہد مقدس کی زیارت کا ثواب ہوتا ہے۔ زری کے اندر بہت قیمتی تابوت ہے، آپ دکھا سکتے ہیں، اور اس کے چاروں کونوں پر بہت بڑے بڑے فیروزے رکھے ہوئے ہیں، بہت قیمتی فیروزے ہیں جو یہاں پر موجود ہیں۔ اور آگے آئیے تو میں آپ کو تھوڑے سے حرم کی زیارت اور کرا دوں، وہ یہ کہ یہاں حسینیہ بھی موجود ہے اور مسجد بھی موجود ہے۔ آپ نماز پڑھنا چاہیں تو یہاں جو ہے وہ نماز کی بہت کشادہ جگہ صحن کے اندر ہے، اور یہیں پہ حسینیہ ہے کہ جہاں پر مجالس منعقد ہوتی ہیں۔ یہاں میں اس لیے لایا ہوں آپ کو کہ یہ قاسم کے پورے حالات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صاحب معالی السبتین
مازندرانی جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب شجرہ طوبہ میں قاسم کے پورے حالات لکھے ہیں، اور یہ پورا واقعہ ان کا یہاں جو میں نے آپ کو سنایا ہے موجود ہے۔ یہ قاسم کی زیارت لکھی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ یہ قصیدہ ہے جو حضرت قاسم کی مدح میں ہے۔ میری کتاب حیات قاسم ابن ماموس کاظم میں یہ مکمل قصیدہ اردو ترجمے کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید قصیدے جو عرب کے بڑے شعراء نے کہے ہیں حضرت قاسم کی مدح میں، وہ قصائد بھی اردو ترجمے کے ساتھ میری کتاب میں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کرامات وابستہ ہیں قاسم کے روضے سے، بہت کرامات ہیں، اتنی کرامتیں ہیں کہ مکمل کئی جلدوں میں کتابیں حضرت قاسم کی کرامات پہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑے عالم سید محمد تقی جلالی کہ جو شہید کیے گئے صدام کے زمانے میں، انہوں نے اس روضے کو ترقی دینے میں اور لوگوں تک اس کی رونقوں کو بڑھانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اس لیے میں ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ان کا نام بھی جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ حضرت قاسم کے روضے پر بھی آپ حاضری دیں، ان کے حالات زندگی سے بھی واقف ہو سکیں۔ بہت شکریہ۔